السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں آپ کو ایک بادشاہ اور اس کے کوتوال کی عجیب و غریب داستان کی کہانی سناؤں گی۔ کسی زمانے میں بخارا پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام صدر جہاں تھا۔ بادشاہ کا ایک غلام نہایت وفادار آدمی تھا۔ اسے بادشاہ سے بہت محبت تھی۔ بادشاہ بھی اسے بہت عزیز رکھتا تھا۔ غلام کو بادشاہ سے اس قدر محبت تھی کہ بادشاہ نے اس کی وفاداری سے متاثر ہو کر اسے ترقی دی اور اسے شہر کا کوتوال مقرر کر دیا۔ کوتوال کا عہدہ پانے کے بعد وہ غلام بادشاہ سے اور زیادہ رغبت رکھنے لگا۔ اتفاق سے کچھ عرصے بعد کوتوال کے حاسدوں نے کسی سنگین الزام کی کوتوال پر تہمت لگا دی۔ کوتوال اپنی بے عزتی اور سزا کے خوف سے ملک سے فرار ہو گیا تاکہ شرمندگی اور سزا سے بچا جا سکے۔ اس کے حاسدوں نے اس پر جو الزام لگایا تھا وہ ایسا خطرناک تھا کہ اسے پھانسی کی سزا بھی دی جا سکتی تھی۔ جان کسے پیاری نہیں ہوتی، چنانچہ وہ بھی جان کے خطرے کے لیے 10 برس تک ادھر ادھر مارا پھرتا رہا۔ کبھی کسی ملک تو کبھی کسی ملک چلا جاتا، کبھی جنگلوں اور کبھی پہاڑوں میں پناہ لیتا، لیکن اس کے باوجود بادشاہ صدر جہاں کی محبت، اس سے ملنے کی خواہش اس کے دل میں موجود رہی اور وہ صبر کرتا رہا۔ 10 برس کی طویل جدائی کے بعد وہ برداشت نہ کر سکا کہ اپنے مہربان دوست اور شفیق بادشاہ سے مزید دور رہے۔ بادشاہ سے ملنے کی خواہش حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اس نے اپنے دل میں خود سے کہا، اب جدائی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی، بس اب واپس چلنا چاہیے۔ اگر میں نے نافرمانی کی تھی تو اس سے توبہ کر کے پھر اس کی فرما برداری اختیار کروں، اچانک اس کے سامنے چلا جاؤں اور اس کے قدموں میں گر کر عرض کروں کہ میری جان حاضر ہے، چاہے زندہ رکھیے یا ماریے۔ دوسری جگہ زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ آپ کے قدموں میں مر جاؤں۔ خدا میری موت کسی طرح بھی ہو، لیکن آپ کی جدائی میں میری زندگی اجیرن ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہو گیا ہے۔ جب کوتوال نے واپس بادشاہ کے پاس جانے کی تیاری کی تو لوگوں نے اسے سمجھایا، احمق مت بنو، تمہارا اب بخارا میں قدم رکھنا خطرناک ہے، اس ارادے سے باز رہو۔ کوتوال نے کہا، اب چاہے زندہ رہوں یا مارا جاؤں، دوست کے پاس ضرور جاؤں گا۔ لوگوں کے سمجھانے کے باوجود کوتوال سے نہ رہا گیا اور وہ بادشاہ کی جدائی کی آگ میں جلتا ہوا بخارا کی طرف چل دیا۔ وہ گرتا پڑتا بخارا پہنچا۔ وہاں اسے جس نے بھی دیکھا اور پہچانا یہی کہا، دیکھو بادشاہ تجھ سے سخت خفا ہے، وہ تجھے دیکھتے ہی جان سے مروا دے گا۔ یہ کیا حماقت ہے کہ تم ایک بار موت کے پھندے سے نکل کر دوبارہ اسی موت کے جال میں پھنسنے کے لیے واپس آ گئے ہو۔ کوتوال کہنے لگا، میرا حال اس مریض جیسا ہے جس کے لیے پانی موت ہے، لیکن مجھے خود پانی اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ مجھے پانی ہلاک کر ڈالے گا، لیکن پانی سے چاہے کتنی ہی تکلیف و صدمہ پہنچے، مریض پانی سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ میرے لیے پانی ہے، میں اس سے خود دور بھاگا تھا، اب سزا کے طور پر میں خود کو اس کی پھانسی کے تختے پر چڑھانے آیا ہوں۔ بادشاہ کی محبت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور مزید اس سے دور رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ بادشاہ صدر جہاں اس وقت دربار میں شاہی تخت پر بیٹھا تھا۔ کوتوال ہاتھ باندھے اس کی خدمت میں حاضر ہوا، اس طرح کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایک ہاتھ میں کفن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ تمام درباری اس کی طرف متوجہ ہو گئے کہ دیکھو بادشاہ اس مفرور کوتوال سے کیا سلوک کرتا ہے اور اسے فرار ہونے کی کیا سزا دیتا ہے، آگ میں ڈالتا ہے یا پھانسی پر لٹکا دیتا ہے۔ کوتوال بادشاہ کے سامنے پہنچا، لیکن جو ہی اس کی نگاہیں اپنے پیارے دوست بادشاہ کے چہرے پر پڑیں، یوں لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اس کا کمزور جسم خشک لکڑی کی مانند زمین پر گرا اور سر سے پاؤں تک ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر درباری کوتوال کی طرف بھاگے اور اس پر ارکے گلاب کے چھینٹے مارنے لگے۔ کوئی اس کے پاؤں کے تلوے ملنے لگا، کوئی ہتھیلیاں سہلانے لگا۔ بہت تدبیریں کرنے کے باوجود جب کوتوال کے جسم میں حرکت نہ ہوئی اور نہ اس نے بات کی، اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ بادشاہ نے اس کا چہرہ دیکھ کر اسے پہچانا تو فوراً تخت سے اتر کر اس کے قریب آیا۔ بادشاہ صدر جہاں نے کوتوال کا یہ حال دیکھا تو اس کے دل میں محبت اور خلوص کی لہریں اٹھنے لگیں۔ اس نے کوتوال کا سر زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور زاروں قطار رونے لگا، کیونکہ جتنی محبت کوتوال کو بادشاہ سے تھی اتنی ہی بادشاہ کو بھی کوتوال سے تھی۔ بادشاہ نے کوتوال کے کان میں کہا، اے دوست، جھولی پھیلا کر مانگ، یہاں سخاوت کا دریا بہہ رہا ہے اور زر و جواہر لٹائے جا رہے ہیں۔ تیری جان تو میری جدائی میں تڑپ رہی تھی، جب میں جدائی کو دور کرنے آیا تو پھر تو کہاں غائب ہو گیا، ہوش میں آ۔ جب کوتوال نے بادشاہ کی بات سنی تو اس کے مردہ تن میں حرکت ہونے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ خوشی خوشی اٹھ بیٹھا، تڑپ کر 1-2 بار بادشاہ سے کہا، آپ پر قربان جاؤں، آپ کے صدقے جاؤں، اور پھر بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا۔ اس کا چہرہ پھول کی طرح کھل کر تازہ ہو گیا۔ وہ بادشاہ سے کہنے لگا، خدا کا شکر ہے، آپ کی عظمت کی بلندی سے آپ میرے پاس آ گئے۔
پھر اس نے اپنی خطا اور بدنصیبی کا اقرار اور بادشاہ سے جدائی کے صدمے بیان کیے اور اس قدر دار و قطار رویا کہ سب درباریوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور آہ وزاری کرنے لگے۔ بادشاہ نے کوتوال کی خطا کو معاف کر کے اسے اس کی نوکری پر بحال کر دیا۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ محبت اور وفا کا احساس بچھڑ جانے کے بعد ہوتا ہے۔ انسان کو مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ مصیبت سے فرار پہلے سے بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔